اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ چند سوالات ہے، مختصر جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ایک سوال تو گزشتہ جمعے میں جو مسائل بیان کیے تھے اس کے حوالے سے ہیں کہ میت کو اگر دستانہ پہن کے اگر غسل دے دے تو مس میت کا غسل واجب ہے یا نہیں؟ دستانہ شجر ہے تو اس صورت میں مس میت کا غسل واجب نہیں ہے۔ دستانہ لگا کے میت کو اگر غسل دے دے تو مس میت کا غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ میت کے ساتھ جو ہے بدن کا کوئی حصہ ہے، میت کے بدن کے کسی حصے سے مس ہو جائیں تو اس صورت میں غسل مس میت واجب ہے۔ دستانہ لگا کے اگر غسل دے دے تو غسل واجب نہیں، مس میت کا غسل واجب نہیں۔ ایک سوال ہے۔ دوسرے کی پھر وہی درخواست کی ہے کہ غسل اور طہارت کا اکثر جوانوں کو پتہ نہیں۔ ہم تو بارہا غسل اور طہارت کے مسائل بیان کیے جا چکے ہیں بہرحال، تو میری گزارش تو یہ ہے کہ ان جوانوں کو مکمل کسی عالم کے سامنے جا کے استبراء اور استنجا اور وضو غسل کی ترتیب جو ہے بیٹھ کے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے ٹھیک ٹھاک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے بیان کرنے سے شاید اس کے لیے زیادہ مفید نہ ہو، تو ایسے جوانوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے یہی گزارش ہے کہ آپ کسی عالم کے سامنے خدمت میں آ جائیں، انشاءاللہ تفصیلاً آپ کو استبراء استنجا وضو غسل یہ ترتیب جو ہے بیان کیا جائے گا۔ بعض ایسے مسائل ہیں استبراء اور استنجا کے حوالے سے وہ منبر سے بیان کرنا ادب کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ استبراء استنجا کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، وہ منبر سے بیان کرنا یہ مجلس کی تہذیب اور آداب کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ آئیں، انشاءاللہ سمجھائیں گے، مسئلہ نہیں۔ ایک سوال یہاں پہ بیان کیا ہے کہ ہمارے والد کے زیر نگرانی سکردو میں کچھ زمینوں پر والد صاحب نے قبضہ کیا، اس کے بعد جو ہے تقسیم کرنے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے بڑے بھائی نے اس پر قبضہ جمایا، تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کے نماز روزہ حج کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ہے میرے پاس، سوال ہے دیکھیں۔ تو یہ تو اب عام ہو چکا ہے، کسی کے زمین پر قبضہ جمانا، چاہے قانون یا شریعت اجازت دے یا نہ دے۔ اس کے بعد جو سوال کیا ہے، والد اگر اس زمین کا مالک بن چکا تھا، والد صاحب اس زمین کا مالک بن چکا ہے اور ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا ہے، شرعاً قانوناً آپ کے والد کو اس زمین کا مالک سمجھا جاتا ہے، تو یقیناً بڑے بھائی کو حق نہیں پہنچتا کہ جس زمین پر باپ مالک ہو جس زمین کا، وہ صرف جو ہے بڑے بھائی جو ہے اس پر قبضہ جمائیں۔ شریعت کے مطابق تو کوئی جواز نہیں ہے بڑے بھائی کے لیے، نہ قانون کے حوالے سے بھی ایسا کوئی جواز ہوگا۔ تو لہٰذا جو ترکہ ہے باپ کا، جن جن چیزوں پر باپ مالک ہے، وہ سارے ورثہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، صرف یہ کہ والد نے اپنی زندگی میں کسی یعنی وارث کو تقسیم کر کے یا اس کو ہبہ کر کے دے چکا ہو، تو پھر اس صورت میں تو چارہ نہیں ہے،
وہ مالک ہوگا، نہیں تو پھر جو ہے والد کے انتقال کے بعد جن جن چیزوں کا ما یملک، جس کا مالک ہے، وہ ورثہ میں جو ہے تقسیم ہوگا۔ بیٹے کے لیے 2 حصہ، بیٹی جو ہے 1 حصہ، یہ قانون ہے۔ تو اس کے نماز اور روزہ حج کا کیا ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا، خدا کیا کرے گا اس کے ساتھ، میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ سلسلہ تو بہت تیزی سے رواں دواں ہے۔ وہی شخص جو دوسروں کے زمینوں کو حرب کرتا ہے، غصب کرتا ہے، اور دوسروں کے جو حقوق ہے وہ پائمال کرتا ہے، قرض ادا نہیں کرتے، حقوق ادا نہیں کرتے، چاہے حقوق شرعیہ ہی کیوں نہ ہو، وہی شخص جو ہے باقی جو مذہبی رسومات ہے اس میں پیش ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں وہ سب سے پہلے آگے ہوگا، در حالت ہے کہ اس کی جو حقوق شرعیہ ہے یا جو جس کے ذمے پر حقوق ہے اس کی وہ رعایت نہیں کرتا۔ یہی شخص جو حرام خوری کرتا ہے کل جو ہے محرم کی مجالس میں پیش یہی یعنی چہرہ پیٹے گا، سینہ پیٹے گا۔ یہ تو سلسلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ مصیبت عظمیٰ یہی ہے۔ رمجو بکواسات چھاپ ہو دیکھن کو شکل سفل دے گنا مومن فیت مجلس کنی سفل دے گنا اللہ خوبت سا عاشق حسین چی سمت زیر بھی حساب تھا خوزک دینے بلان چکتن جو گھوزی دوم چکتن روان دوپن در حالت ہے کہ اس کے ذمے پہ بہت سارے لوگوں کے حقوق جو ہے واجب ہوتے ہیں وہ ادا ہی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ سلسلہ جو ہے رواں دواں ہے۔ ہم دیندار ہیں، دین شناس نہیں ہیں۔ دیندار ضرور ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی عزاداری کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو دین شناس خدا کو ضرورت ہے یا ائمہ معصومین علیہ السلام کو ضرورت ہے، وہ دین شناس ہم میں سے نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ اس کی مثال کربلا میں موجود ہے۔ 30,000 شمر نماز تہجد نہیں پڑھتے تھے، تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے، کیا وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے؟ شمر حافظ قرآن تھے 30,000 کے لشکر میں، لیکن وہ سارے دیندار تھے لیکن دین شناس نہیں تھے۔ سید الشہداء کے ساتھ صرف 72 نفر تھے وہ دین شناس تھے، باقی جو 30,000 کے لشکر تھے وہ کیا تھے؟ دیندار تھے۔ ہم جیسے نمازی، ہم جیسے جمعے میں یعنی ہمیشہ حاضری دینے والے، عزاداری یہ سید الشہداء منعقد کرنے والے، یعنی حافظ قرآن، تلاوت قرآن سب کچھ تھے لیکن دین شناس نہیں تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بس عرض کرتا ہوں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ، میں الگ نہیں ہوں، تو لہٰذا ہمیں دین شناس بننے کی ضرورت ہے۔ دینداری کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پڑھتے نماز ہے، الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اب بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ جب معاشرے میں آتا ہے سب سے بڑا ظالم یہی ہوتا ہے، کسی پر رحم نہیں کرتا، تو آپ دیندار ہے، دین شناس نہیں ہے۔ اللہ اکبر آپ پڑھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، لیکن معاشرے کے اندر جو ہے گویا ان کی یہ دنیا ہی آپ کے لیے بنی ہے۔ یہ عزیزان گرامی، تو لہٰذا یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت چلتا ہے، دیندار ہے، دین شناسی نہیں ہے۔ میں خطبہ نہیں دے رہا، بہرحال یہ مسئلہ جو ہے نکل گیا، تو اسی کے ضمن میں یعنی یہ جملہ عرض کیا۔ سلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ تو خدا را حقوق کو ادا کر لے جو شریعت نے معین کی ہے۔ وارثین کا جو حق ہے، جیسے بھائی جو ہے بہن کا حق ادا کرے، باپ کے ورثے میں وہ بھی شریک ہیں۔ معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے خواتین موجود ہیں جو خون کے آنسو رو رہی ہے، بھائی جو ہے اس کو اپنے والد کا جو ہے ورثہ اور ترکہ نہیں دے رہا، اور بنتا بڑا مومن اور نمازی۔ یہی ہے دینداری، دین شناس ہم نہیں۔ ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص بجلی استعمال کرے لیکن گھر میں میٹر نہ لگائے یا بجلی کا بل ادا نہ کرے تو کیا حکم ہے؟
یہ بھی دیندار لوگ ہی کرتے ہیں. دیندار لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں یا میٹر ہے ہی نہیں یا تو بل ادا نہیں کرتے. مجتہدین فرماتے ہیں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کی پاسداری واجب ہے. واجب، اس قانون کی پاسداری واجب ہے. تو یوں انہیں بجلی سے استعمال دیں بل کو سمی میں اس کے مذہبی چیزات و رسومات میں پیش یہی لوگ ہوتے ہیں. گویا ان کے قانون جو ہے غریب کے لیے بنایا گیا ہے. اشرافیہ کے لیے بجلی بھی ہے بل بھی نہیں ہے، اور غریبوں کے لیے بجلی بھی نہیں ہے بل بھی ہے. یہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہتے سرزمین اہل بیت، لیکن یہاں پر بھی مافیاز جو ہے عروج پر ہے، یقیناً ہے، ہر لحاظ میں ہے. تو لہذا جائز نہیں ہے. ایک یہی چوری شمار ہوتا ہے، چاہے 1 روپے کی چوری ہو، لاکھوں کی چوری ہو، چور ہوتا ہے، چور ہے. یہاں لسکے تیرے سکوان منسکے تیرے سکوت سنچے وہ کل مین من انچے سکوت یا سننا ہی اس کا چور ہے. تو لہذا فقہا فرماتے ہیں چور شمار ہوگا. یہ ایک مسئلہ. ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے ایسی حکومت جو اپنی عوام کو اس کے بنیادی حقوق فراہم نہیں کرتے، جیسے ہم لوگ گلگت بلتستان کے لوگ، اور وہ حکومت شرعی حیثیت بھی نہ رکھتی ہو، تو کیا اس حکومت کے اموال کو چوری کرنا جائز ہے؟ تو فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، اصلاً جائز نہیں ہے. اب دیکھیں فقہا کی جو فتاوی ہیں اس کی طرف رجوع کریں. کیا کسی ادارے میں موجود چیزوں کو ذاتی استعمال میں لانا جائز ہے؟ ادارے میں مثلا کسی ادارے میں جو ہے کسی کو کوئی گاڑی دی گئی ہے، کسی افسر کو مثلا یا کسی ملازم کو، یا اس ادارے کے اندر جو ہے ٹیلی فون موجود ہے، یا اس ادارے کے اندر جو ہے پرنٹر موجود ہے اور آپ کو جو ہے پرنٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کو ذاتی استعمال میں لانا کیا جائز ہے؟ تو فرماتے ہیں جائز نہیں ہے. جس مقصد کے لیے آپ کو یہ دیا ہے اسی مقصد کے لیے استعمال ہو. ذاتی معاملات میں اگر ادارے کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کیا ہم ان چیزوں کی رعایت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بنتے مومن ہیں، یقیناً دیندار ہیں. تو یہ ایک سوال ہے. ایک صلوات پڑھی محمد علی محمد. سوال کیا گیا ہے بعض حضرات فٹ پاتھ پہ اور سڑک پر بیٹھ کر چیزیں فروخت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے راستہ گزرنے والوں اور گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آتی دیر لاس کنیازو مدہ یاو بے نیتی معاشری بے نیتی جس دو مدہ لگ سنچے شیشے فٹ پاتھ پہ جو ہے آپ سامان یا چادر بچھایا وہاں پہ سامان بیچنا شروع کرتے ہیں، ریڑھی لگایا آپ نے سامان بیچنا شروع، گزرنے والوں کو اور اسی طرح جو ہے گاڑی جہاں پہ گزرتی ہے ان لوگوں کو اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ جواب میں مجتہدین فرماتے ہیں نظم و ضبط اور قوانین کی خلاف ورزی اصلاً جائز نہیں ہے. جائز نہیں. مدان دولت میری دکان کو یا کرایہ لگی سے نہ دکان کو بھی یہ تھی سامانی پھیک کو سے باہر روڈ پہ نہیں آ جا سکتے. کیا شرعی حکم کو نہیں ہو کرنا نہ کرنا، پھر اس کے بعد آپ اور مسائل شرعی اور خدا ماں دہی جواب ہے سب کا گناہگار نسبت چنین عطابے نے معاشرے چندو دیندار دین شناس مین انامن جو وانائی کی شزدے رعایت دیا دوست گیر ملک چیئیت نہ دے قانون کو بھی یعنی پاسداری کا ہمی کھا ضروری ہے. تو لہذا خود پاکی کھا اگر سامان سمجھنا رہے دے صورت کو بھی نو دے لم لدول کھان کن لا گاڑی لا مشکلات کو اتنا رہنا جائز مہن کرے پسند. ان شرائط مسائل شرعیہ بیان دیا نا مسائل گوئی یقیناً مسائل گوئی دینا آتی کھول گئی رہنا. اجو اسی لیے تو
دیندار کی ضرورت نہیں ہے، دین شناس کی ضرورت ہے، خدا کو بھی، رسول کو بھی، ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھی۔ پروردگارہ نسبتاً گناہگار سر تا پا تقصیروار خدا یا گن کی گناہ چکل بخشش اگرس یا اللہ، خدا بندہ حاجت من کنی حاجت کن روا بس یا اللہ، پریشان حالت کھل کن پریشانوں دور بس یا اللہ، پروردگارہ دا ملسل مریضے یدن بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ عاجلہ شجرس یا اللہ، پروردگارہ سرحد کنہا سینہ سپر بسے دشمن نہ برسر پیکار یپی مسلح افواج کن، پروردگار افواج پاکستان نہ ظالم کنہا فتح و نصرت شجرس یا اللہ، پروردگار ظالم انڈیا لا خدا بندہ کو نیش و نابود کو چکی یا اللہ، پروردگار ہمیں اموات کن گزشتگان کن والدین ذوی الحقوق رشتہ دار خدا بندہ درگل کھنگ عملہ غریق رحمت کو چکی یا اللہ، پروردگارہ میں گامی عاقبت بخیر بس یا اللہ، خدا بندہ دینی چھوسی احکام کن موزن بسنا مایا دیندار میں بلکہ دین شناس باید کہ مایا گامنا توفیق شجرس یا اللہ، حبیت یا قلیل عبادت کن دعا کن میربارگاہ لقابل قبول کو چکی یا اللہ، امام زمان فقہ ظہور مبین و تعجیل بس یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔